صدیق اکبر بھی سورج کو دیکھ کر نمازوں کا ٹائم ٹیبل بنایا کرتے تھے. سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل بنایا کرتے تھے. عمر پاک سورج کو دیکھ کر نمازوں کا ٹائم ٹیبل بنایا کرتے تھے. مولا عثمان غنی سورج کو دیکھ کر بناتے تھے. مولا مشکل کشا سورج کو دیکھ کر بناتے تھے. مولا حسن منتہا سورج کو دیکھ کر بناتے تھے. امام حسین دیکھ کر بناتے تھے. غوث اعظم دیکھ کر بناتے تھے. پیر سیال لجپال دیکھ کر بناتے تھے. آئے کائنات کا ہر انسان سورج کو دیکھ کر نماز کا ٹائم ٹیبل بناتا ہے. وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. یہی وجہ تھی کہ اس نے علی کی بھی پرواہ نہیں کی, ڈوب گیا. وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا, ڈوب گیا. خیر ڈوب گیا. جب اللہ کے نبی نے واپس پلٹایا, اب اس پلٹے ہوئے سورج سے میں نے سوال کر دیا. اس پلٹے ہوئے سورج سے, بڑی پرلطف سی بات ہے, اس پلٹے ہوئے سورج سے میں نے سوال کر دیا, اے حضرت سورج اب کب ڈوبے گا؟ حضرت سورج اب کب ڈوبے گا؟ تو آگے سے سورج نے مجھے جواب دیا, نادان پہلے سوال کیا ہوتا تو بتاتا کب ڈوبوں گا. اب مجھ سے نہیں, علی سے پوچھو, علی سے اس کی نماز کب پوری ہوگی. اب علی سے پوچھو کہ اس کی نماز کب پوری ہوگی, اس کے رکوع کب پورے ہوں گے, اس کے قیام کب پورے ہوں گے, اس کے سجدے کب پورے ہوں گے. اب علی اگر 5 منٹ نماز پڑھتا رہے گا تو 5 منٹ کے بعد غروب ہوگا. اگر 10 منٹ پڑھتا رہے گا تو 10 منٹ کے بعد غروب ہوگا. اس لیے کہ پہلے میں سبھی کے لیے طلوع ہوا تھا, سبھی کے لیے. اب میں صرف علی کے لیے طلوع ہوا, علی کے لیے. پہلے میں سبھی کے لیے طلوع ہوا تھا, سبھی کے لیے. اب میں علی کے لیے طلوع ہوا ہوں, علی کے لیے. تو اتباع کرتے ہوئے رزلٹ والا جملہ بھی لے جاؤ. جب تک علی نبی پر قربان نہیں ہوا تھا, اس وقت تک علی سورج کو دیکھا کرتا تھا, اور جب علی نبی پر قربان ہوا سورج علی کو دیکھنے لگا. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ. یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا, اور اتنی لطف انداز سے آج میں نے آپ کو سنا. اس میں سب سے مضبوط بات کیا ملی کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے پر, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کرنے پر, آپ کی محبت کو دل میں رکھنے پر, جب ہم حضور کے ہو جاتے ہیں تو حضور کے توسل سے اللہ کے ہو جاتے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے, من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. القرآن مع علی وعلی مع القرآن. اگر علی کو مانتے ہو تو پھر قرآن کو بھی مانو, اور اگر قرآن کو مانتے ہو تو پھر علی کو مانو. علی اور قرآن نہ کبھی جدا ہوئے تھے نہ ہوں گے. چلو جی, اللہ رب العالمین. ویسے میں ایک اور گل کرنی ہے, انہوں نے ویسے اجازت دے چھوڑی. خوبصورت گلا تھکتے میں گیا جی, باقی جتنا آج تو لطف نال میں سنا ہے حالت میں ہو گئی. لطیف گفتگو ہو رہی ہے آپ تو. چلو جیڑی گل ہن میں کرن لگیا نا جی, ایک گل محبت نال سننی جی, تے تو جیڑا رزلٹ نکلنا ہے وہ بھی دیکھنا جی. محبت دا پہلو بھی موجود ہے,
عقیدت دا پہلو بھی موجود ہے اور وہ گل کی ہے دور خلافت مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گل توجہ نہ سننی جی آخری گل ہے لیکن یہ آخری گل بھی چھوٹی جی کوئی نہ نہیں روپیے دا دگ جا سن ادا تو مراد 10 منٹ ہے جی آپ ذرا گھبرایا جا نہیں پھر آپ تو سن ڈیمانڈ کر لیے ابھی اگے چل میں تو بس کرن لگیا سا 10 منٹ لگ سن لیکن گل بڑی لطیف ہے مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے تے آپ دا دور جان دے ہو کیسا تھی سارے جانتے ہیں آپ لوگ صرف عدل و انصاف کا ہی دور نہیں تھا اللہ نے مولا عمر کو وہ وجاہت اور وہ رعب اور دبدبا اور ہیبت عطا فرمائی تھی کہ آپ کا نام سن کر کیسر و کسرا کے بادشاہ تھر تھرا جایا کرتے تھے وہ دوڑ دیا تھا کہ جب کسی شیطان کا پالا پڑتا تھا تو آپ کا راستہ دیکھ کر راستہ بدل جایا کرتا تھا وہ ڈر تھا کہ دشمن کے سامنے جب مولا عمر کا ذکر خیر آتا تھا تو سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جایا کرتا تھا کہ مولا عمر وہ ہے کہ جس کو نبی نے کہا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا وہ عمر ہے کہ جس کی دور خلافت کے دور میں 22 لاکھ کم و بیش مربع میل میں فتح و نصرت کا جھنڈا گڑ چکا تھا ہر طرف مشرق سے مغرب تک آپ کی فتح و نصرت کے جھنڈے لگ چکے تھے اللہ نے وہ سطوت آپ کو عطا فرمائی تھی وہ کرامت آپ کو عطا فرمائی تھی وہ عزت عطا فرمائی تھی آپ کا دور خلافت ہے بتائیں جب ایسا دور تھا تو ہر ایک کے دل میں رعب عمر تھا کہ نہیں تھا ہر ایک کا دل تھرتھراتا تھا کہ نہیں تھرتھراتا تھا کانپتا تھا یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ عقیدت کے اعتبار سے سمجھیے گا کہ مولا مشکل کشا کو اسد اللہ کہنے والوں شیر خدا کہنے والوں تم نے شیر خدا نہیں مانا جس طرح اہل سنت بریلویوں نے مانا ہے سبحان اللہ جس طرح ہم نے مانا ہے ویسے تم نے نہیں مانا کیونکہ تم نے قرآن کی نہیں مانی علی کو کیسے مانو گے تم نے قرآن کی نہیں مانی تو پھر علی کو کیسے مانو گے وہ دور عمر کا ہے اور اس دور میں جب ہر ایک کے دل میں مولا عمر کا رعب اور دبدبا موجود ہے اس دور میں مولا عمر سارے اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے بٹھا کے ایک سوال کرتے ہیں اور یہ سوال فرضی تھا چیک کرنا تھا کہ یہ کہاں تک پہنچے ایمانی تقویت اب ان کی کہاں تک ہے یہ کتنے مضبوط ہیں کتنے پکے سچے اور خالص قسم کے مومن اور مسلمان بن چکے ہیں کس قدر میرے نبی علیہ السلام سے محبت اور میرے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے آپ نے فرضی بات کی اور وہ کیا تھی آپ نے فرمایا سب کو جمع کر کے بٹھا کے اور فرمایا لو صرفنا کم ما تعرفون الی ما تنکرون اگر میں تو انہوں ایک کما کہ تسی یہ کام چھاڑ دیو مسجد والا بھی نماز والا بھی اے کو دینداری والا بھی یہ جو تم جانتے ہو نا جس دین کو اس دین سے ہٹا کر اس جانب لے جاؤں جو دین سے ہٹ کر ہے جو دین سے علیحدہ ہے جو دین سے مسائل اور اس فروعی معاملات سے ہٹ کر ہے اگر تم چاہو میں اگر حکم دے دوں وقت کا خلیفہ ہوں امیر المومنین ہوں میرا رعب اور دبدبا بھی اس وقت ہے میں حاکم وقت بھی ہوں میں اگر حکم دوں تو دے سکتا ہوں میں کہوں کہ سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دو میں کہوں کہ قرآن کو چھوڑ دو میں کہوں کہ نمازوں کو چھوڑ دو تمہارا رد عمل کیا ہوگا تم کیا کرو گے پھر میرے ساتھ تم کیا کرو گے اب یہ دور تھا کس کا مولا عمر کا تو اب اس سے آپ جماعت صحابہ میں سے جو لڈر بے باک اور جرت کا مظاہرہ کرنے والا شیر خدا تھا اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں سبحان اللہ یہ آپ کی جرت تھی یہ آپ کی بہادری تھی یہ آپ کی شجاعت تھی کہ اس فرضی بات کے لیے بھی مولا علی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کننا نستطیبو کا ہم کہیں گے توبہ کر لو توبہ کر لو اے امیر المومنین یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ راستے سے ہٹنے والی ہے
یہ بھٹکانے والی ہے، یہ دین سے دوری والی ہے. توبہ کر لو اور پلٹ آؤ، یہ معاملہ چھوڑ دو، یہ گمراہی والا ہے. نہ خود گمراہی کی طرف جائیں، نہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جائیں. ہم کہیں گے اے مولا عمر توبہ کرو، ان توبتا قبلناک. اگر آپ نے توبہ کر لی، اگر آپ لوٹ آئے، اگر آپ پلٹ آئے، آپ نے اپنی بات سے رجوع کر لیا، ہم آپ کو اپنا امام وقت بھی مانیں گے، امیر المومنین بھی مانیں گے، امیر المومنین بھی مانیں گے. اب دیکھنے کی بات یہ تھی کہ کہنے والا مولا عمر ہے اور آگے سے جو بات کہنے والا وہ مولا علی ہے. مولا عمر اور مولا علی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مولا عمر نے جب یہ پوچھا تھا تو ان کے دماغ میں آگے والی بات بھی تو ہوگی، اور وہ کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کیا تو حق میں وقت ہوں، میں نے حکم دے دیا تو دے دیا، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جس پر عمل کرنا ہے تو کرو، میں جو حق میں وقت ہوں میں نہ پلٹوں تو مولا علی نے پھر اٹھ کر کہا اذن نضرب الذی فیہ عیناک. اے عمر اگر تو توبہ نہیں کرے گا، اگر تو رجوع نہیں کرے گا، اگر تو واپس نہیں پلٹے گا تو ہمارے اندر اتنی ایمانی جرت موجود ہے، ہم آپ کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیں گے. ہم نہیں دیکھیں گے کہ عمر ہے، نہیں دیکھیں گے کہ امیر المومنین ہے، نہیں دیکھیں گے کہ حاکم وقت ہے، نہیں دیکھیں گے کہ یہ وقت کا امیر ہے، حاکم ہے، یہ دیکھیں گے نبی کے ساتھ کتنا وفا کر رہا ہے، نبی کے دین کے ساتھ کتنی وفا کر رہا ہے، یہ دیکھیں گے. اب اگر ہمارے وقت کا کوئی حاکم ہوتا تو ایسا جواب دینے والے کے لیے سیدھا فائر تھا. یہ آج کل ہمارے ہاں یہی ہوتا نا، یہ وڈیرے لوگ جو ہوتے ہیں ایم پی ایم این ایز کثرت کے ساتھ، اللہ ماشاءاللہ چاند اچھے بھی ہیں، سارے ایک جیسے نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. تو یہ دیندار دنیا دار وڈیرا اگر کوئی ہوتا اور وہ حاکم ہوتا، اس کے سامنے اگر اتنی جرت کوئی کرتا تو اس کے لیے تو فیض تھا نا سیدھا سیدھا. لیکن یہ حاکم وقت دیندار تھا، دنیا دار نہیں تھا. یہ حاکم وقت شریعت کا وفادار تھا، شریعت کا باغی نہیں تھا. یہ حاکم وقت شریعت کی پاسداری کرنے والا تھا، شریعت کی دھجیاں اڑانے والا نہیں تھا. اور آگے سے جو جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ بھی اور آدمی نہیں تھا، حقیقی معنوں میں شیر خدا تھا، پکا سچا شیر خدا تھا. اب جب یہ جواب دیا تو آگے سے مولا عمر نے کوئی ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ یہ بات سننے کے بعد چونکہ وہ حاکم وقت تھے، چیک کر رہے تھے، جب اتنی جرت والا معاملہ سنا تو کیا کہا، یہ بھی قابل غور بات ہے. فرمانے لگے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہے، جعل فی ہذہ الامہ من اذا وجدنا اقاما، کہ اللہ کی میں حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ جس نے اس امت کے اندر ایسے دیندار بنا دیے، ایسے دین کے سپاہی پیدا کر دیے، ایسے پکے سچے دین کے ساتھ وفا کرنے والے اللہ نے پیدا کر دیے ہیں کہ جب بھی ہمارے دین کے اندر کوئی بگاڑ آئے گا، کوئی فساد آئے گا تو یہ وہ دیندار مضبوط لوگ اٹھیں گے اور ہماری اصلاح کر دیں گے، اصلاح کر دیں گے. اب یہاں دیکھیں ذرا، یہ بات فرضی تھی نا، اور اس فرضی بات کے جواب میں مولا مشکل کشا خاموش، بولو یار، خاموش نہیں رہے، خاموش. جب فرضی بات مولا عمر غلطی کی طرف جانے کا اشارہ کریں تو مولا علی خاموش نہ رہیں، پورے کا پورا حق کھا جائیں تو پھر خاموش کیسے رہیں؟ پورے کا پورا حق ہی کھا جائے عمر اور پھر علی خاموش رہ جائے تو پھر وہ شیر خدا نہیں جو وہ مانتے ہیں، پھر تو وہ شیر خدا نہیں رہنا جو وہ مانتے ہیں، بلکہ ہمارے والا شیر خدا مانے تو پھر ہم سمجھ آ جاتی ہے کہ شریعت کی ہر بات پر عمل کرنے کا نام علی ہے،
شریعت کے ہر معاملے کو سدھارنا اس کا نام علی ہے. شریعت کے ساتھ وفاداری کرنا اس کا نام علی ہے. ارے علی کو ماننے والوں، جس کے ساتھ علی نے وفاداری کی ہے، اگر تم علی کو مانتے ہو تو پھر جس سے علی نے وفا کی ہے تم بھی ان سے وفا کرو نا. اور آخری بات یہاں پر میں کر کے آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں. جو پچھلا واقعہ میں نے سنایا ہے، اس واقعہ میں کیا میں نے عرض کیا کہ عصر کی نماز رہتی تھی. وہ ایک نماز رہنے پر اللہ کے نبی نے بھی پسند نہیں کیا اور اللہ نے بھی پسند نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی پسند کرتے تو پھر سورج واپس پلٹانے کی دعا نہ کرتے، اور اگر اللہ پسند کرتے تو اللہ سورج کو پلٹنے کی اجازت نہ دیتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز جو قضا ہوئی ہے وہ اللہ کو بھی پسند نہیں آئی، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں آئی. میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو کہا کرتے ہیں کہ ان علی کی اور صدیق اکبر کی آپس میں بڑی سخت دشمنیاں تھی، اور میں اس بات پر سوال کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اللہ جس علی کی ایک نماز قضا نہیں ہونے دیتا، وہ 2 سال کرو بیش کی نمازیں جو صدیق کے پیچھے پڑی ہیں وہ کیسے ضائع ہونے دے گا؟ جو ایک نماز اللہ قضا ہونے کی اجازت نہیں دیتا اور اس کو پسند نہیں کرتا، وہ جو کبو بیش 2 سال کچھ وہاں صدیق کے پیچھے پڑی ہے، وہ نمازوں کا حکم کیا ہوگا؟ 10 سال کبو بیش عمر کے پیچھے پڑی ہے، ان نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ اگر علی کو مانتے ہو تو پھر ایک نماز نہیں ساری نمازوں کا حکم نکال کر بتاؤ. علی وہ نہیں ہے جس کو ہم مانتے ہیں، جو وہ مانتے ہیں وہ علی نہیں ہے، جس کو ہم مانتے ہیں وہ علی ہے. اس لیے کہ وہ کہا کرتے ہیں، جواب دیا کرتے ہیں تقیہ کیا تھا، اور تقیہ دوسرے لفظوں میں کہیں تو منافقت کا نام ہے. میرے سامنے کوئی بندہ بات نہ کرے اور میری پشت کے پیچھے لوگوں سے باتیں کرتا رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافقت. اور اسی کا نام انہوں نے تقیہ رکھا ہوا ہے کہ مولا مشکل کشا عمر کے سامنے تقیہ کیا کرتے تھے. تو تقیہ کرنا یہ مومن کے لیے جائز ہے؟ یہ منافقت کرنا اچھا عمل ہے؟ یہ ٹھیک اور درست عمل ہے؟ ایک عام مومن کے لیے درست نہیں تو کسی متقی کے لیے کرنا. اور جب کسی عام مومن کے لیے تقیہ ہم نہیں مانتے، اس سے بڑھ کر آگے جائیں تو کسی عام متقی کے لیے ہم تقیہ نہیں مانتے، اور جب ایک عام متقی کے لیے ہم تقیہ کو تسلیم نہیں کرتے تو جو امام المتقین ہے ان کے لیے ہم تقیہ کیسے قبول کر لیں؟ ہمارا علی وہ ہے جو ہر دم ہر لحظہ شیر خدا تھا. کسی بھی لمحے منافقت کا اظہار اللہ کے نبی کے ویر نے ایسا کہیں بھی عمل کیا نہیں. مولا مشکل کشا ہر دم ہر لحظہ حق پر تھے، اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدھر علی ہو حق ادھر ہوتا ہے. جدھر علی ہو حق ادھر ہوتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جدھر حق ہو علی ادھر ہوتا ہے، نہیں فرمایا جدھر علی ہو حق ادھر ہوتا ہے. اور اگر علی نے صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو علی کی طرف حق تھا، اس کا مطلب ہے صدیق بھی حق پر تھا. اور اگر علی نے عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے تو حق جدھر تھا علی کی طرف تھا، علی کی جانب حق تھا. اس کا مطلب ہے عمر کے پیچھے پڑھی ہوئی نمازیں ضائع نہیں گئی، عمر بھی حق پر تھا. عثمان کے پیچھے پڑھی ہوئی نمازیں ضائع نہیں گئی، وہ بھی حق پر تھے. علی کو مانتے ہو تو سب یاروں کو بھی مانو. نگر نگر علی گلی گلی علی علی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی 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 نگر نگر گلی گلی نگر نگر
یار زندہ صحبت بار